بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے، جن کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والوں کے بارے میں آج ذکر کریں گے۔ حضرت فخر بنی آدم، محبوب العالمین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں مٹی ڈالنے کے بعد میں اور دفن کر قبر کو مکمل کر کے واپس ہوتے ہیں تو یہ جو قبر والا ہوتا ہے یہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو جب وہاں سے دفن کرنے کے بعد میں دفن کرنے والے واپس ہوتے ہیں، لوٹتے ہیں، تو میت ان کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے اور روزے اس کے داہنی طرف آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل کام جو کیے تھے مثلا صدقہ اور نفل نماز اور لوگوں کے ساتھ جو خیر اور نیکی بھلائی کی تھی وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، یعنی ادھر سے اس کو عذاب نہیں دے سکتے، سر کی جانب سے اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ پھر اس کی داہنی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر، صدقہ اور احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے جگہ نہیں ملے گی۔ چاروں طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، نفلی عبادات، یہ ساری چیزیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور چاروں طرف سے اس کو روک کے رکھتی ہیں عذاب کو، کہ کہیں اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ یہ کس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے؟ جس نے نماز کو ان کے وقت پر پڑھا ہوگا، تاخیر نہیں کی ہوگی، نمازوں کو قضا نہیں کیا ہوگا، تو ان کے لیے نماز سر کی طرف سے آڑ بن جائے گی عذاب والوں کے لیے۔ جو فرشتے عذاب دینے آئیں گے تو ان کو روکے رکھے گی۔ اور جس نے زکوٰۃ دی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج کے وقت میں ہمارے لیے پہاڑ بنی ہوئی ہیں۔ نماز پڑھنا کام کا نقصان بتایا جاتا ہے، نیند خراب ہونے کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، اور اٹھک بیٹھک کرنے کی مشقت بتائی جاتی ہے اس کو۔ اور یہ سارے حیلے بہانے یہ صرف جب تک ہیں جب تک یہاں دنیا میں ہے، سانس چل رہے ہیں۔ سانس بند ہونے کے بعد میں خدا کی قسم ان چیزوں کا پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کس چیز کو برباد کیا ہے اور کس کو آباد کیا ہے۔ وہاں پتہ لگے گا کہ ہم نے دنیا کو آباد کیا ہے یا قبر کو آباد کیا ہے۔ روزے کو صحت خراب ہونے کی وجہ بتاتے ہیں، بہانے جو ہوتے ہیں کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ اللہ کے بندو، اگر روزہ رکھنے کے بعد روزے کا احساس نہ ہو، روزے کی پریشانی کا پتہ نہ چلے،
روزے کے اندر دقت نہ ہو تو پھر وہ روزہ کس بات کا ہے؟ امتحان تو وہ ہے جس کے اندر کٹھنائی ہو، پریشانی ہو، جسمانی پریشانی، ذہنی پریشانی ہو، اس کو بولتے ہیں امتحان۔ اور روزہ جو ہے یہ روزہ آڑ ہے ہر برائی سے، ہر برائی سے روکتا ہے روزہ۔ اور تیسری چیز زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کو آج بہت بھاری عمل سمجھا جاتا ہے اور مال کی بربادی بتایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور اس مال کو جمع کرتا رہتا ہے بغیر زکوٰۃ کے، مرنے کے بعد میں قبر کے اندر وہی مال اس کے گلے میں سانپ کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیں ڈسے گا، اور یہ کہہ کے کہ ہمیں وہ ڈسے گا کہ میں وہی مال ہوں جس کو تو نے دنیا کے اندر جمع کیا تھا، گن گن کے رکھا تھا، نہ حرام کی پہچان کی تھی نہ حلال کی پہچان کی تھی، میں وہی مال ہوں۔ اور وہ سانپ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ اور چوتھی چیز صدقہ، خیرات، نفلی نماز، جو بھی اتنے یہ اعمال کیے ہوئیں گے، چوتھی جانب سے یہ بندے کی حفاظت کرے گا قبر کے اندر۔ تو محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں، دنیا کے اندر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ ہم عیش پرستی کرنے نہیں آئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو خاص معمول بنایا ہوا ہے کہ جو حضرات دیتے بھی ہیں تو وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمارا پڑوسی اگر فاقے سے پریشان ہے، ہمارا پڑوسی اگر بیماری میں جھوج رہا ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان آئے گا اور رمضان کے اندر ہم زکوٰۃ دیں گے، تو یہ زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ قابل قبول اگر ہو بھی جائے گی تو یہ بندے جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو پڑوسی ہیں، وہ ہماری گرفت کا ذریعہ بنیں گے کہ اللہ ہم تو پریشان تھے اور ہمارا حق ان کے پاس تھا، لیکن یہ صرف اس لیے کہ ہم رمضان کے اندر زکوٰۃ دیں گے ہمیں ساری عمر پریشان رکھا۔ تو اس لیے جو عمل جب کرنے کا ہے اسی وقت میں کیا جائے۔ اور سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ جو صورت ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، کہیں سفر پہ جا رہے ہونے تو قبر پر خیمہ لگایا، اور ان کو پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ خیمہ میں بیٹھے بیٹھے اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس نے پوری صورت ختم کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ صورت عذاب روکنے والی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہی ہے۔ دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ پھر فرمایا وہ سورہ تبارک الذی ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت خالد بن معدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑیں گی، اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اگر میں کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیں گے اور اسے عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو
پڑھے بغیر نہ سوتے تھے۔ جس طرح سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک قبر کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والی ہیں، اسی طرح چغل خوری کرنا، پیشاب سے نہ بچنا، دونوں فعل عذاب قبر میں بہت زیادہ مبتلا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیثیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں، جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے، اس علم پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔